آئندہ بجٹ کے مذاکرات بس شروع ہونے ہی والے ہیں اور سرکاری ملازمین کے مطالبات کی آوازیں اونچی ہوتی جا رہی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بار میز پر کیا ہے اور یہ مطالبات اتنے اہم آخر ہیں کیوں؟ اچھا، تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آنے والے بجٹ میں سرکاری ملازمین کا نمبر 1 ہدف کیا ہے؟ وہ کون سی ایک چیز ہے جو ان کی اولین ترجیح ہے؟ اس کا جواب ہمیں ملازمین کے نمائندے رحمان علی باجوہ کے اس بیان سے ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہمارا بنیادی ہدف تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کروانا اور پے اسکیل پر نظر ثانی کروانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ایڈ ہاک الاؤنسز آخر ہیں کیا؟ یوں سمجھیں کہ یہ وہ عارضی اضافے ہیں جو سالوں سے تنخواہ میں دیے تو جا رہے ہیں لیکن بنیادی تنخواہ کا حصہ کبھی نہیں بنے۔ تو انہیں ضم کروانے کا مطلب صرف ایک چھوٹا موٹا اضافہ نہیں بلکہ تنخواہ کے پورے ڈھانچے کو ایک مستقل اور مستحکم بنیاد فراہم کرنا ہے۔ چلیے ذرا ان بنیادی مطالبات کو گہرائی سے دیکھتے ہیں جو دراصل مالی استحکام کے لیے ایک بڑی کوشش ہیں۔ ان کے جو اہم مطالبات ہیں ان میں پے اسکیل پر مکمل نظر ثانی، تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کا انضمام اور پھر ہاؤس رینٹ، میڈیکل اور کنوینس الاؤنس میں اضافہ شامل ہے۔ دیکھیں، یہ صرف کچھ نمبرز نہیں ہیں، یہ اصل میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے دور میں زندگی گزارنے کی لاگت کو پورا کرنے کی ایک حقیقی کوشش ہے تاکہ سرکاری ملازمین بھی اپنی بنیادی ضروریات آسانی سے پوری کر سکیں۔ اور سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ مطالبات کوئی نئی بات نہیں، نہ ہی یہ ہوا میں کیے جا رہے ہیں۔ یہ دراصل پے اینڈ پینشن کمیشن کی سرکاری سفارشات پر مبنی ہیں، یعنی حکومت کی اپنی بنائی ہوئی کمیٹی نے خود ان تبدیلیوں کی ضرورت کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف، وہ تنازع جس نے اس معاملے میں ایک نئی ہلچل مچا دی ہے، اور یہ ایک متنازع تجویز سے شروع ہوا۔ یہ سارا تنازع پرفارمنس الاؤنس کے گرد گھوم رہا ہے۔ حکومت کی تجویز یہ ہے کہ اساتذہ کے لیے ایک منتخب کارکردگی الاؤنس متعارف کروایا جائے، لیکن دوسری طرف یونین کا موقف بالکل صاف ہے کہ تنخواہ میں برابری کا بنیادی حق پہلے آتا ہے۔ کارکردگی کی بنیاد پر جو بھی ادائیگی ہونی ہے وہ ایک اضافی بونس کے طور پر ہونی چاہیے، نہ کہ سب کے لیے ایک منصفانہ تنخواہ کے متبادل کے طور پر۔ جیسا کہ اس بیان میں بالکل واضح کیا گیا ہے، پہلے انہیں برابری کا بنیادی حق دیں، اس کے بعد کارکردگی الاؤنس بونس کے طور پر دیا جا سکتا ہے جیسا کہ دوسرے صوبوں میں ہوتا ہے۔ مطلب نکتہ یہ ہے کہ بنیادی حقوق کو بونس کے وعدوں کے پیچھے نہیں چھپایا جا سکتا۔ اور یہ بحث ہمیں ناانصافی کے ایک بہت بڑے سوال پر لے آتی ہے۔ کیا یہاں دوہرے معیار اپنائے جا رہے ہیں؟ کیا کچھ لوگوں کے لیے الگ اور باقیوں کے لیے الگ اصول ہیں؟ ذرا ان دو محکموں کی کہانی میں واضح فرق دیکھیں۔ ایک طرف ایف بی آر کے اہلکاروں کو 24 سے 36 اضافی تنخواہوں کے برابر بونس سے نوازا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اساتذہ کو لیو انکیشمنٹ اور پینشن میں ممکنہ کٹوتیوں کا سامنا ہے۔ یہ موازنہ انصاف کے سوال پر ایک بہت ہی واضح تصویر پیش کرتا ہے۔ اور بات صرف ایف بی آر پر ختم نہیں ہوتی۔ پیراملٹری فورسز، وزراء اور سینیٹرز کے لیے بونس بغیر کسی مسئلے کے منظور ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ تاثر اور بھی گہرا ہوتا ہے کہ شاید کچھ گروہوں کے لیے قواعد و ضوابط واقعی مختلف ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کا حل کیا ہے؟ جواب اتحاد میں ہے، اور اس کے لیے ماضی سے ایک بہت بڑا سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بیان اپنے آپ میں بہت کچھ کہتا ہے۔ اگر اتحاد کا مظاہرہ ہوتا تو شاید پی آئی اے نہ جاتا۔ یہاں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے زوال کو ملازمین کے درمیان تقسیم کے خطرات کی ایک طاقتور مثال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ الگ تھلگ ہو کر اکیلے کارروائی کرنے کا خطرہ بہت حقیقی ہے۔ جب ملازم چھوٹے چھوٹے بکھرے ہوئے گروہوں میں احتجاج کرتے ہیں تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی خیالی بات نہیں، منقسم احتجاج کا ایک پورا چکر ہے جو اکثر دہرایا جاتا ہے، جیسا کہ بلوچستان کے حالیہ واقعات میں بھی دیکھا گیا۔ پہلا قدم ملازمین کا ایک چھوٹا گروہ مظاہرہ شروع کرتا ہے، دوسرا قدم حکام مظاہرین کی فہرستیں مانگتے ہیں، اور تیسرا قدم ان ملازمین کو معطلی یا دوسری تادیبی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کو ایک حل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف ایک گروپ کا نام نہیں بلکہ یہ ایک حکمت عملی ہے، ایک ایسی حکمت عملی جو اجتماعی کارروائی پر مبنی ہے تاکہ تمام آوازیں الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہو کر سنی جائیں۔ تو آخر میں جو پیغام نکل کر آتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ اتحاد کے لیے ایک واضح پکار ہے۔ پیغام بالکل صاف اور سیدھا ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جسے الگ الگ نہیں بلکہ مل کر لڑنا ہوگا۔ تمام محکموں کے ملازمین کے لیے آگے بڑھنے کا یہی واحد مؤثر راستہ سمجھا جا رہا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ کیا آنے والے بجٹ میں ایک متحدہ آواز اتنی بلند ہوگی کہ اسے سنا جا سکے؟ اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔